بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصہ میں تھے اور نہ صرف اپنی ناکامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکنے میں حضرت ابو سفیان، ان کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر محفلیں شروع کر دی جن میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ حضرت ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینے کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری حضرت ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کیا گیا۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 زرہ پوش تیار کیے گئے، ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مکہ میں ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن آبی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں عہد کے مقام میں آمنے سامنے آ گئی۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی درہ نہ چھوڑے۔ حق و باطل کی اس دوسرے بڑے معرکے میں عرب کے رواج کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی جس میں اہل اسلام کا پلہ باری رہا۔ بعد ازاں عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ اور حضرت حنظلہ کے تابڑتوڑ حملوں سے کفار جہنم واصل ہوئے۔ مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال ڈرا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکے۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا جن میں مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ عینین پر تعینات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات فرموش کر دی کہ وہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ پیچھے سے ہونے والے اس ناگہانی حملے میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ یہ وقت مسلمانوں پر بڑا کڑا تھا۔ ایسا لگا کہ کفار کو فتح مل گئی ہے۔ اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ جانثاروں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔
मगर इतनी देर में 70 सहाबा कराम शहादत का जाम पी चुके थे। जब मुसलमानों को इकट्ठा होते हुए देखा तो अबू सुफियान ने वहीं से आवाज लगाई, आज बदर का हिसाब बराबर हो गया है। अब अगले साल फिर बदर के मकाम पर लड़ाई होगी। और कफार वापस मक्का अपने घरों को चले गए। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जब तुम हफरा तफरी की हालत में भागे जा रहे थे और किसी को मुड़कर नहीं देखते थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात में खड़े जो तुम्हारे पीछे साबित कदम रही थी तुम्हें पुकार रहे थे। फिर इसने तुम्हें गम पर गम दिया। ये नसीहत और तरबियत थी ताकि तुम इस पर जो तुम्हारे हाथ से जाता रहा और इस पर मुसीबत जो तुम पर आन पड़ी रंज न करो और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। पीछे साबित कदम रही थी तुम्हें पुकार रहे थे। फिर इसने तुम्हें गम पर गम दिया। ये नसीहत और तरबियत थी ताकि तुम इस पर जो तुम्हारे हाथ से जाता रहा और इस पर मुसीबत जो तुम पर आन पड़ी रंज न करो और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है।